بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں دنیا میں طاقتوں کے حصول کے لیے جنگ رہی۔ اب پھر امریکہ دنیا میں اپنی طاقت منوانے کے لیے چین کے خلاف ایک 4 ملکی محاذ بنا رہا ہے۔ 4 ملکی محاذ بنانے کے بعد وہ چاہتا ہے چین کی دفاعی، معاشی، سیاسی دنیا میں مضبوط ہونے والی گرفت کو کمزور کر سکے۔ ناظرین، جب 2 بڑے ممالک آپس میں ٹکراؤ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دیگر ممالک کا بھی خاصے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ ماضی کی ایک پوری ہسٹری ہے اگر دنیا کی طرف دیکھیں تو ناظرین، آج چین نے پھر غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کے نمائندوں نے کہا کہ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی، دفاعی ترقی اور کامیابیوں سے گھبرا چکا ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ نے آنے کے بعد ایک ایسا اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو چین کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہو سکے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون بھی کیا اور کہا کہ اس موقع پر نریندر مودی نے لداخ میں اپنی پٹائی کروانے پر چین کی شکایت بھی لگائی کہ چین نے ان کے فوجیوں کو بڑا مارا ہے، جس پر انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق کہ چین نے، جو بائیڈن نے کہا کہ ہم ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت شامل ہوگا۔ یہ اتحاد اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے دریاؤں پر قبضہ کیا جا سکے، ان پر اپنی گرفت مضبوط کی جا سکے، اور ان پر اپنی گرفت مضبوط کر کے چین کو پیچھے دھکیلا جا سکے اور اس کے بڑھتے ہوئے کامیابی کی طرف جو قدم ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اس پر چینی اہم حکومتی شخصیات نے امریکہ میں فون کر کے کہا ہے کہ امریکہ ماضی میں اپنی ہونے والی غلطیوں سے سبق سیکھے اور یہ بات بھول جائے کہ وہ چین کی دفاعی طاقت، معاشی طاقت، سیاسی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے جو سازش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گی۔ چین ان سب حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس موقع پر کہا جا رہا ہے چین کے اعلیٰ سطحی طور پر پاکستان حکومت سے بھی رابطے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی چین کی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی۔ چینی سفارتکاروں کی آرمی چیف سے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ماضی میں فضائی اور دیگر جنگی مشقیں بھی پاکستان اور چین نے کی، تو اس ریجن میں پاکستان کیونکہ چین کے ساتھ قریبی مراسم رکھتا ہے، ایران، ترکی اور دیگر ممالک کی وجہ سے یہ الگ بلاک بنتا جا رہا ہے۔ اب نریندر مودی اور جو بائیڈن نے چین کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنانے کی سازش رچائی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ وہ اس اتحاد کے ذریعے چین کو شکست دے سکے گا یا چین کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ اس موقع پر چین کی اہم شخصیات نے اسے غیر ملکی میڈیا نے، غیر ملکی خبررساں ایجنسیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ اپنی سرد جنگ کی ذہنیت کو چھوڑ دے اور سازشوں کے لیے کسی بھی ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے کی جو کوشش کر رہا ہے، نہ ماضی میں کامیاب ہوئی تھی، نہ اب اس کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے یہ 4 ملکی اتحاد امریکہ نے اس لیے بنایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور
دفاعی کامیابیوں کے بعد، جدید اسلحے کے بعد، معاشی ترقی کے بعد پوری دنیا میں وہ ایک مضبوط ترین طاقت بنتا جا رہا ہے، اور اس کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے اس اتحاد کے ذریعے بحر ہند اور بحر الکاہل پر اپنی گرفت 4 ممالک کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر جو بائیڈن اور نریندر مودی نے کہا کہ دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ چین آنے والے دنوں میں ایک ایسی کامیاب ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا جس سے دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا کوئی بھی ملک۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق بھارت، آسٹریلیا، جاپان یہ جو گروپ بنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ چین جن ملک کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہا ہے، پاکستان میں سی پیک کا معاہدہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کے بعد چین دنیا میں اپنی معاشی ترقی کے ذریعے اپنے آپ کو منوائے گا، اور بڑے بڑے ممالک اس کی اس بڑھتی ہوئی کامیابیوں سے خوف زدہ ہیں، جس پر جو بائیڈن نے آتے سار ہی چین کے مطابق ان کے خلاف سازشیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے بھارت کو بھی ملا لیا ہے۔ اس گروپ میں جو 4 ممالک کا گروپ ہے، انہیں خطرہ ہے کہ بھارت، پاکستان، ترکی، ایران اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر دنیا پہ راج کرنے کی چین پوزیشن میں آ چکا ہے، اور اس کو روکنا بڑا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جہاں جہاں پانی اور بندرگاہیں ہیں، ان پر امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے چین کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ ناظرین، چین نے اس موقع پر اس سازش کو، اس جو 4 ملکی گروپ بنا ہے، اسے مسترد کر دیا، اور کہا گیا ہے کہ 4 ملک کیا 40 ممالک بن کے بھی چین کی دفاعی ترقی اور چین کی فوجی صلاحیت کو کم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی فوجی صلاحیت اور جدید اسلحے کے لیس ہونے کے بعد امریکہ انجانے خوف میں ہے، اور اپنے پالتو بھارت کے ذریعے چین کو نقصان پہنچانے کی جو بھی کوشش کرے گا، سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، پر اس کی کوششیں ناکام کر دی جائیں گی۔ اور تائیوان میں چین کی طرف بڑھنے والی بحری جنگی جہاز بھی چین کی ڈائریکشن کی طرف، سمت کی طرف لے جا رہا ہے، جس پر چین نے اپنا ایک بہت بڑا بحری جہازوں کا ایک قافلہ وہاں کھڑا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنے بڑھتے ہوئے قدم واپس کرنے پڑے، اور جو جنگی بیڑا اس نے بحری بیڑا تائیوان کے ذریعے چین کی طرف بھیجنے کی کوشش کی تھی، چین نے اس کو مکمل طور پر ناکام کر دیا ہے۔ ناظرین، آنے والے یو این اور دیگر ممالک، واشنگٹن پوسٹ، CNN، BBC یہ بات اپنے متعدد اظہار میں کر چکے ہیں کہ بحر ہند اور بحر الکاہل میں چین کی اس وقت گرفت مضبوط ہے۔ چین فوجی لحاظ سے اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ قریبی مراسم کی وجہ سے اپنے راستوں کو، ٹریڈ کے راستوں کو نہ صرف مضبوط بلکہ محفوظ بھی بنا چکا ہے۔ اس موقع پر آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ چین کی قیادت، چین حکومت کے اہم رہنما پاکستان کا وزٹ کریں گے، اور اس موقع پر سی پیک کے بارے میں اہم معاملہ طے کریں گے۔ اس کو جلد مکمل کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی، اور پاکستان کو چین آنے والے دنوں میں جدید ترین ایسے میزائل مہیا کرے گا، ایسے میزائل دے گا جو دنیا کے کسی ریڈار کے بھی رینج میں نہیں آتے اور اپنا ہدف پورا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ترقی، خوشحالی، فوجی طور پر تو بہت زیادہ مضبوط ہے، دفاعی طور پر تو پاکستان کی مضبوطی کو اب بھارت بھی سراہنے لگا ہے
کہ پاکستان دفاعی طور پر ایک مضبوط ترین ملک بن چکا ہے، تاہم معاشی ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم پاکستان کو دنیا میں ایک خوشحال ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرے گا۔ عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔